علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ وہ بھی ان مبارک گھڑیوں سے پیار کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ سرکار علی وقار مکہ مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک کیا ہوتا تھا، آئیے اپنی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کردہ ایک روایت سے اس کا اندازہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو حضور اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، یعنی تبدیل ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دو چیزوں کی کثرت فرمایا کرتے ہیں، نمبر ایک نماز، نمبر دو دعا۔ روزے کے ساتھ ساتھ دعا اور نماز کا اہتمام یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات میں بڑھ جایا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب ماہ رمضان آتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیدیوں کو رہا فرماتے اور ہر سائل کو عطا فرمایا کرتے۔ ماہ رمضان میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا انداز کیا ہوتا تھا، اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہی روایت فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان آتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرمایا کرتے۔ ماہ رمضان آتا سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوتے، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے۔ قرآن کا دور آپ نے حفاظ کو دیکھا ہوگا، دو حافظ مل جل کر بیٹھتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو قرآن سنانا اسے حفاظ کی اصطلاح میں قرآن کا دور کرنا کہتے ہیں۔ کیسا پیارا وقت ہوتا ہوگا، کیسے حسین لمحات ہوتے ہوں گے۔ ایک قرآن لانے والے، دوسرے وہ جن کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا، ایک سید الملائکہ، ایک سید الانبیاء، اور دونوں آپس میں مل جل کر قرآن کا دور کرتے ہوں گے۔ یہ میرے آقا کے رمضان کا ایک انداز تھا۔ ماہ رمضان میں نبوی اعمال کی مختصر ایک جھلک، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ، ان کے ماہ رمضان کے تعلق سے معمولات کس طرح کے تھے، ان میں سے بھی ایک نمونہ صرف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہ رضوان تلاوت قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا اور مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کی تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس کو شرعی سزا دینی ہوتی سزا دیتے، بقیہ کو آزاد کر دیتے۔ تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے۔ یوں ماہ رمضان آنے سے پہلے یہ لوگ اپنے معاملات سے فارغ ہو جاتے اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے تیاری کر کے ان میں سے بعض حضرات اعتکاف کر لیتے۔ کیسے پیارے انداز ہوا کرتے تھے۔ اور یقین کریں کہ ماہ رمضان کے استقبال اور ماہ رمضان کی تیاریاں اور ماہ رمضان کی عبادت کے معاملات ان حضرات ہی کا خاصات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رب کریم ہمیں بھی ماہ رمضان کا قدردان بنائے۔ آج اگر ہم اپنے معاملات کا جائزہ لیتے ہیں نا، رحمت الہی چھما چھم برس رہی ہوتی ہے اور ہم پھر بھی محرومی میں رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ رحمت الہی حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے ہماری توجہ اس چیز کی طرف نہیں ہوتی۔ شب برات آتی ہے، شب قدر آتی ہے، اور بڑی بڑی راتیں آتی ہیں، بڑے بڑے دن آتے ہیں۔ ماہ رمضان جیسا عظمتوں والا رفعتوں والا مہینہ آتا ہے، لیکن ہم ان برسنے والی رحمتوں سے صحیح معنی میں مستفید نہیں ہو سکتے، صحیح معنی میں حصہ نہیں حاصل کر پاتے۔ اس کے اسباب، اس کے وجوہات اور
کیا کیا معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. اگر غور کریں نا تو کوئی ایسی بتانے والی بات نہیں ہے کہ ہم نشاندہی کریں, ہم تذکرہ کریں, ہم وہ ایک ایک چیز کو لے کر بیٹھیں, یہ وجہ یہ وجہ یہ وجہ یہ وجہ یہ وجہ, اس وجہ سے ہم رہ گئے. ایسا نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ میں نے ماہ رمضان کی عظمتوں کو پانے کے لیے, رفعتوں کو پانے کے لیے, ماہ رمضان کے فیوز و برکات سے حصہ پانے کے لیے میں نے کیا کیا. ہمارا انداز بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماہ رمضان بھی غفلت میں گزر جاتا ہے. روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخشے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن افطار کی گھڑیوں میں بھی ہم اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. آج افطاری کے لیے کیا بنا؟ دسترخوان ابھی تک کیوں نہیں سجا؟ آج یہ تیار کیوں نہیں کیا؟ جلدی سے جاؤ افطاری کا سامان لے کر آؤ. نزول رحمت کی گھڑیوں میں ہم اس طرح کے معاملات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اور جو ہی افطار ہوتا ہے, افطار کے وقت بس دسترخوان پر کس انداز میں بڑھتے ہیں وہ کچھ الفاظ کہنے کی حاجت نہیں ہے, ہر ایک اپنی کیفیت کو جانتا ہے. اور ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جو روزہ چھوڑ کر بجائے رحمت سے حصہ پانے کے لیے آگے بڑھنے کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ماہ رمضان کی ناقدری کر کے عذاب الہی کو دعوت دے رہی ہوتی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ روایت سنیے. آپ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا بغیر رخصت کے, بغیر مرض کے. رخصت سے مراد ایسی مجبوری جس کی وجہ سے شریعت نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے ابھی روزہ نہ رکھو, بعد میں رکھ لینا. بعض بیماریاں اس طرح کی ہیں, بعض اور وجوہات اس طرح کی ہیں جن وجوہات کی بنا پر شریعت نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے ابھی روزہ نہیں رکھ سکتے, نہ رکھو, بعد میں رکھ لینا. جس نے بغیر رخصت کے, بغیر عذر کے, بغیر مرض کے روزہ چھوڑ دیا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کے اس روزے کی قضا نہیں ہو سکتا. یعنی بعد میں اگر ساری زندگی بھی روزے رکھے نا اور یہ چاہے کہ اس روزے کی فضیلت مل جائے جو میں نے چھوڑ دیا تھا, تو ساری زندگی کے سارے زمانے کے روزے بھی اس ایک روزے کا فدیہ نہیں ہو سکتے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اللہ کی نافرمانی کی طرف قدم بڑھانے کے بجائے اطاعت کی طرف آئیں, اپنے رب کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف آئیں. یقین جانیے زندگی گزرتے گزرتے گزر جائے گی, یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا, اور قیامت کے دن پتا چلے گا کہ ماہ رمضان کی ناقدری کرنے کا وبال کیا ہے. ہم جتنی بھی باتیں بیان کرتے ہیں نا, یہ باتیں صرف اور صرف سمجھانے کے لیے. در حقیقت اللہ تعالی جل جلالہ کی ناراضی کا وبال کیا ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. جہنم کا عذاب اور اس کی کیفیت کیا ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. قیامت کے دن سب سے جو ہلکا عذاب ہے نا, سب سے ہلکا عذاب, وہ سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنمی کو آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. اور یہ جس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی نا, یہ آگ کی جوتیاں پہننے کی وجہ سے اس کا دماغ یوں کھول رہا ہوگا جیسے پتیلی کھولتی. آپ دیکھیے میں پانی رکھے نا, جس طرح وہ پانی کھول رہا ہوتا ہے, ایسے آگ کی جوتیاں پہننے کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. یہ صرف اور صرف جو سب سے ہلکا عذاب ہے نا اس کی جھلک آپ کے سامنے رکھی. اس سے بڑا عذاب, اس سے بڑا عذاب, سب سے بڑا عذاب, یہ سہنے کی تاب کس میں؟ ہم اپنی کیفیت اگر دیکھتے ہیں نا تو کمزور ناتواں جسم, یہ اپنا کمزور جسم جلتی ہوئی سگریٹ پر پاؤں پڑے نا تو چیخیں نکل جاتی. اگر کبھی آگ کی بات کیا کریں, انگاروں کی بات کیا کریں, گرم فرش پر ننگے پاؤں ایک لمحے کے لیے بھی کھڑا ہونا پڑے نا تو کیفیت سامنے آ جاتی ہے. دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں, ہر عضو کا عطار لگا کفل مدینہ. امیر اہل سنت نے اپنے ایک شعر میں یہ بات ذکر فرمائی کہ جہنم کے عذاب کی تاب ہم میں نہیں ہے, اپنے اعضاء کو رب کی نافرمانی سے بچاؤ, اطاعت و فرما برداری کی طرف قدم بڑھا. اب تصور کیجئے, اسی ہلکے عذاب کا تصور کر لیجئے, ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑا, صرف ایک روزہ, بغیر عذر کے, بغیر مرض کے, بغیر رخصت کے, صرف ایک روزہ چھوڑا,
اور یہ ایک روزہ چھوڑنے کی وجہ سے نا اگر صرف سب سے جو ہلکا عذاب ہے وہ دے دیا گیا، وہ آگ کی جوتیاں پہنا دی گئیں۔ اب تصور تو کریں، کیا یہ عذاب سہنے کی تاب مجھ میں ہے؟ یقیناً بالکل نہیں ہے، بالکل تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہم یہ عذاب سہ سکیں گے۔ تو کیوں نہ پھر اطاعت و فرما برداری کی طرف قدم بڑھائیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی طرف آ جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو کلمات ذکر کیے کہ وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو لوگ روزہ رکھ کر بغیر کسی مجبوری کے توڑ دیتے ہیں نا، ایسے ہی بھوک تھوڑی سی برداشت نہیں ہو سکی، پیاس تھوڑی سی آئی تو طبیعت میں وہ ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی اور جی چاہا پانی پی لوں، آگے بڑا پانی پی لیا، کھانے کی طرف طبیعت کا میلان ہوا، جان بوجھ کر کھانا کھا لیا، روزہ توڑ دیا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خود اپنے آقا کو یہ فرماتے سنا۔ میرے آقا فرماتے میں سویا ہوا تھا، خواب میں دو شخص میرے پاس آئے، سرکار اپنا خواب بیان فرما رہے ہیں، دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے میں پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھی۔ میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر ان کو الٹا لٹکایا گیا تھا۔ آپ نے پاؤں دیکھا ہوگا نا، یہ پاؤں کا حصہ ہوتا ہے، یہ پیچھے رگ ہوتی ہے، اس رگ کے ساتھ ان کو الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن میں سے خون بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ ان کے لیے روزہ افطار کرنا حلال ہو جائے، یعنی یہ روزہ پورا نہیں رکھا کرتے تھے، روزہ توڑ دیتے تھے، کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، کوئی اور ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، یہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا کرتے تھے۔ وقت افطار سے پہلے روزہ توڑ دینے والے، یہ ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ الٹا لٹکایا گیا ٹخنوں کی رگوں کے ساتھ، جبڑے پھاڑ دیے گئے، اور یہ لوگ اتنی تکلیف میں، ہم تصور اگر کریں نا، تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ جب پوچھا گیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا یہ لوگ وقت افطار سے پہلے روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب ایک روزہ توڑ دینے کی یہ سزا ہے تو جو پورے ماہ رمضان کے روزے نہ رکھے، جو رمضان کی ناقدری کرنے والا ہو، جو روزہ چھوڑ دینے والا ہو، اس کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے میرے وہ ناظرین جو روزہ نہیں رکھتے، میرے وہ ناظرین جو روزہ رکھ کر توڑ دیتے ہیں، میرے وہ ناظرین جو ماہ رمضان میں نافرمانی کے کام کرنے کی طرف بڑھتے ہیں، آئیے ماہ رمضان کے نورانی لمحات کی قدر کریں۔ یقین کیجئے کتنا بد نصیب ہوگا وہ بندہ کہ اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوں اور یہ رب کی رحمتوں سے محروم ہو جائے۔ اگر ماہ رمضان کو دیکھے نا، ابھی شب برات گزری، شب برات کو دیکھ لیجئے، ماہ رمضان کو دیکھ لیجئے، شب برات کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اس ایک رات میں قبیلہ بنو کلب، یہ عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ تھا، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق لوگوں کو بخشا جاتا ہے ایک رات میں۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ اس رات بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ اس رحمت چما چم برس رہی ہے، عطاؤں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے ندا آ رہی ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی بخشش کا طالب کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی رحمت کا طالب کہ اسے رحمت سے حصہ دے دیا جائے۔ رحمت الہی چھما چھم برس رہی ہے۔ کیسا بد نصیب ہوگا وہ بندہ جو ماہ رمضان کی چھما چھم برسنے والی رحمتوں میں بھی محروم رہ جائے۔ ماہ رمضان اتنا عظیم الشان ہے کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو بخشا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں جمعۃ المبارک آتا ہے، جمعۃ المبارک کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہ گاروں کو بخشا جا رہا ہوتا ہے۔ اور جب ماہ رمضان کا آخری افطار آتا ہے نا، پورے مہینے میں جتنوں کو بخشا گیا، آخری افطار کے وقت ان سب کے مجموعے کے اعتبار سے امت مسلمہ کو بخشا جاتا ہے۔ بخششیں، رحمتیں، عنایتیں، عزتیں، عظمتیں، رفعتیں، سب کچھ عطا کیا جا رہا ہے۔
لیکن کئی لوگ اس طرح کے ہیں جو ان برسنے والی رحمتوں سے حصہ پانے میں ناکام رہتے ہیں۔ آئیے رب کی رحمت کی طرف قدم بڑھائیں، ماہ رمضان کی قدر کریں، رمضان کے روزے رکھیں، تلاوت قرآن کریں، روزے رکھیں، پورے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا پاتے چلے جائیں۔ اور آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرتا چلوں، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان پایا اس کے روزے نہ رکھے وہ شقی یعنی بدبخت ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ماہ رمضان میسر آیا اور ماہ رمضان مل جانے کے باوجود جس نے ماہ رمضان کے روزے نہ رکھے ایسا آدمی بدبخت۔ غور کیجئے، کہیں یہ بدبختی میرا مقدر تو نہیں بن رہی، کہیں میں بدبختوں کی فہرست میں شامل تو نہیں ہو رہا، کہیں میں شقی لوگوں کی فہرست میں شامل تو نہیں ہو رہا۔ ہم ظاہری اعتبار سے اپنی سجاوٹ، اپنی بناوٹ، اپنی زیبائش و آرائش کتنا اہتمام اس چیز کا کرتے ہیں، اپنے ظاہری حلیے کو بنانے کی طرف تو اتنی توجہ ہوتی ہے، لیکن اگر عند اللہ یعنی اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں مجھے شقی لوگوں میں، بدبخت لوگوں میں شامل کر دیا گیا، یقین جانیے اس سے بڑھ کر نحوست کیا ہوگی۔ اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، رب کی رحمت سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، دل کی دنیا نرم ہو چکی، لوگ نماز کی طرف آ گئے، تلاوت قرآن کی طرف آ گئے، روزے رکھنے کی طرف آ گئے، صدقہ و خیرات کرنے کی طرف آ گئے، نیک اعمال کرنے کی طرف آ گئے، قرآن پڑھنے کی طرف آ گئے، قرآن سمجھنے کی طرف آ گئے، اپنے رب کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف آ گئے۔ لوگ تو اپنے رب کو راضی کر کے جنت کمانے کی طرف آ گئے، لیکن روزے ترک کر کے، ماہ رمضان کی ناقدری کر کے جو بدبخت لوگوں کی فہرست میں اپنا نام شامل کروانے کی طرف بڑھ گیا، ان نورانی ساعتوں میں بھی جس کے مقدر میں بدبختی لکھ دی گئی، اس سے منحوس آدمی کون ہوگا؟ ہر ایک کو چاہیے کہ اس بات پر توجہ کرے، اس بات کو سوچے۔ دوبارہ یہ فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان پایا اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص بدبخت ہے۔ اور اس کے بعد مزید دو باتیں ارشاد فرمائی گئی، جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا، ماں باپ یا ماں باپ میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، وہ بھی بدبخت۔ یقین جانیے وہ حضرات جن کے والدین زندہ ہیں نا، وہ بہت بڑی سعادت کے مالک، سعادت مندی ان کی طرف بڑھی ہوئی ہے، لیکن اگر یہ اپنے والدین کو راضی کر کے جنت نہ کما سکے، یہ بھی بدبخت۔ اور اس کے بعد سرکار دو جہاں قبلہ دین و ایمان کعبہ دل و جاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، وہ بھی بدبخت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کرے، اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے وہ بھائی جن کے والدین زندہ ہیں، ان کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، ہر نعمت اس کا نعم البدل موجود ہوتا ہے، اس کا متبادل موجود ہوتا ہے، لیکن والدین ایک ایسی نعمت ہے ان کا متبادل دنیا میں کوئی نہیں۔ مکان آپ کو نیا مل جائے گا، گاڑی نہیں مل جائے گی، کئی اور دنیا کی نعمتیں آپ کو اس کا متبادل بھی مل جائے گا، اس کا نعم البدل بھی مل جائے گا۔ متبادل جیسی تھی ویسی کوئی اور چیز مل گئی، اور نعم البدل کہا جاتا ہے اس سے بھی اچھی چیز، نہیں پہلے سے اچھی چیز آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن والدین ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ والدین کی قدر کیجئے اور ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی طرف آئیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے، یہ محاورے کے طور پر یہ استعمال کیا جاتا تھا، یعنی وہ آدمی ذلیل و رسوا ہو جائے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اور اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس پر ماہ رمضان کا مہینہ داخل ہوا
پھر مغفرت سے پہلے ہی اس سے گزر گیا، یعنی ماہ رمضان اسے ملا، وہ بندہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ آپ تصور کریں، اجر و ثواب ماہ رمضان میں بڑھا دیا گیا، ہم نے ماہ رمضان کے بغیر اللہ تعالی جل جلالہ کا ذکر کیا، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا نا تو ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ملا، اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، میرے رب نے اتنا اجر بڑھا دیا، بعض روایتوں میں 70 گنا کا ذکر کیا گیا، 70 گنا اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ ابھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، 70 گنا اجر و ثواب پا رہے ہیں۔ ماہ رمضان سے پہلے پڑھا تھا، ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملا تھا، ماہ رمضان کے بعد پڑھیں گے، ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان کی قدر کرنے والے ہیں۔ ان لمحات، ان ساعات کی قدر کیجئے، اور تھوڑی دیر کے لیے تصور میں لائیے ان اپنے رشتہ داروں کو، ان گلی محلے میں بسنے والے افراد کو جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس وقت ہمارے ساتھ نہیں۔ کیا پتا آئندہ زندگی میں ماہ رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، کیا میری زندگی کا بھروسہ، زندگی کی کچھ خبر نہیں ہے۔ اسی ماہ رمضان کو غنیمت جانیے، اپنے رب کی رحمت سے حصہ پاتے چلے جائیے، اور وہ ساری وعیدیں بھی نظروں میں لائیے۔ جس نے روزہ نہیں رکھا، جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا، ساری زندگی روزے رکھے نا، تو اس ایک روزے کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ اس ایک روزے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کا قرب یہ پا سکتا تھا، ساری زندگی روزہ رکھ کے وہ قرب نہیں پا سکتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان وعیدوں کو بھی نظروں میں لائیے۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، وہ بدبخت ہے، یہ سارے کلمات توجہ میں لائیے، اور تھوڑی دیر کے لیے قبر کا وہ منظر بھی نگاہوں میں لائیے۔ قبر میں اتر کر اگر ان اعمال کی سزا بھگتنی پڑ گئی تو میں کیا کروں گا؟ اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو بات ذکر کی، اسی بات پر اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لائیں گے۔ اندھیرا گھر اکیلی جا، دم گھٹتا دل اکتاتا، یہ قبر کی کیفیتیں ہیں نا۔ اندھیرا گھر اکیلی جا، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 1 صفحہ 287 پر بحوالہ المسند للامام احمد بن حنبل